جیسا کہ اس مسجد کے امام صاحب نے ہمارے موضوع کی وضاحت کی ہے، وقت کا تیزی سے گزرنا قیامت کی علامت ہے۔ تو آج ہم جن عناصر پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں دلائل سے۔ اسلام کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت کی اہمیت قرآن میں کیسے ہے، حدیث میں کیسے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کروں گا آگے میں، کہ وقت کے تیزی سے گزرنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں سے بتایا ہے۔ تو وقت کا تیزی سے گزرنے کا مطلب کیا ہے، وقت تیزی سے گزرے گا کیسے، اور جب دیکھتے ہیں تیزی سے گزرنے کا مطلب کیا ہے اور وقت میں برکت کیوں ختم ہو گئی ہے، حالانکہ وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، آج بھی ہم وہی سورج چاند دیکھتے ہیں، صبح شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہمارے وہ وقت میں برکت کیوں ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو درس کی آخری میں وقت میں برکت کو پانے کے لیے، ہمارے وقت کو بابرکت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، وقت کیا ہے، یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے، ہر جگہ اس کو مسائل کا سامنا ہے، ہر جگہ وہ ذلت زندگی گزار رہی ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ امت آج زوال کا شکار کیوں ہے، لوگ بولتے ہیں کتاب اللہ سے دور ہے، سنت سے دور ہے، بدعت میں پڑی ہوئے، سارے اسباب ایک جگہ۔ مگر آپ یہ بات جان لیں، جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، اور جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی ان کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہیں، پتنگ جا کر کہاں گرتی نہیں معلوم، ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا امت کے زوال کے اسباب میں آج یہ ہے کہ امت جو ہے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہے، بلکہ دشمنوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کی اصطلاح بھی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر موٹے موٹے انداز سے میں کہوں، بس اسٹینڈ میں ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں ٹائم پاس ٹائس پاس بول کے وہ پھلیاں بیچنے کا آتا ہے، وہ ٹائم پاس ہے۔ حالانکہ اسلام میں ٹائم پاس کی گنجائش ہی نہیں، اسلام میں گنجائش ہی نہیں ٹائم پاس کے۔ لہٰذا وقت کی قدر اگر کریں گے تو الحمدللہ امت عروج پائے گی، امت کامیاب ہوگی۔ اگر امت وقت کی ناقدری کرتی ہے تو ایسے ہی ناکام۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ہم کیسے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ یہودیوں کو آپ نے دیکھا، یہودی قوم جو ہوتی ہے نا، وہ کیسے کرتی ہے معلوم ہے؟ لیٹرین میں جب بیٹھتے ہیں ویسٹرن میں، سامنے ایک پیڈ ہوتا ہے، اس میں اخبار ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قضائے حاجت کرتے وقت بھی نعوذ باللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ویسے نہیں ہے، ہم نے اپنے جو ہے دادا اور نانا کی عمر پانے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا، کبھی کبھی وہ ایئرپورٹ میں جو انٹرنل فلائٹ ہوتے نا، 3 گھنٹے پہلے وہاں رہنا نا، وہ مطلب جو ہے وہ جو پاس ہوتا ہے وہ لینے کے بعد بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے موبائل لے کر گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ جب دادا نانا کا یہ حال ہو تو بھلا بتائیے ہمارے نواسوں کا اور پوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا وقت کو گھٹانا نہیں چاہیے، وقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کی اہمیت کے لیے میں کیا بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کئی جگہ قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی رات کی قسم کھائی، اللہ نے کبھی دن کی قسم کھائی، اللہ نے کبھی سورج کی قسم کھائی، کبھی چاند کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو جو ہے ایسے بتایا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ وقت۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت بیت المقدس کا یہ معاملہ بڑا گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت میں کیسے برکت دیتا ہے، دیکھو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بدلا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی نبی کے لیے سورج کو روکا نہیں گیا سوائے ایک نبی کے۔ وہ کیا تھا؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت خضر سے ملنے جاتے ہیں، تو وہ جو تھیلی ہوتی ہے نا اس میں مچھلی رکھتے ہیں، ساتھ میں ایک نوجوان رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذ قال لفتاہ آتنا غدانا، وہ نوجوان کون؟ وہ نوجوان ان کا جو خادم تھا اس کا نام تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ بعد میں آگے چل کر ماشاءاللہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے بنے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل سے کہا جاؤ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے کے بعد بیت المقدس کو فتح کرو۔ یوشع بن نون علیہ السلام جو ہے کیا بنی اسرائیل کے جو ہے قافلے کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوتے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، اور عصر کے بعد اندھیرے میں جنگ تو نہیں ہوتی۔ دیکھو بیت المقدس کی کامیابی کے لیے، فتح کے لیے اللہ نے سورج کو حکم دیا، کہہ دیا گیا سورج اب تو غروب نہیں ہونا، اللہ نے سورج کو روکا، غروب نہیں ہوا، ایسے ہی سورج رکا، بیت المقدس کے فتح کا کام ہوا تو بعد میں روکا گیا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کو روکا گیا ایک نبی کے لیے، وہ نبی کا نام ہے یوشع بن نون علیہ السلام۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتی وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیں وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی فجر کی بھی قسم کھائی، کہا والفجر ولیال عشر۔ اور اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے 360 دن 12 مہینے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں تذکرہ فرمایا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، امت میں جنوری سے لے کر دسمبر تک کے اگر لوگوں کو نام بولے تو بہت جلدی جلدی بولتے لوگ، مگر اسلامی کیلنڈر کے نام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، اس کے بعد یہ مہینہ جو ہے نا کتنا ہے مہینہ، یہ 5واں مہینہ ہے۔ یہ مہینے کا نام بھی جب ہم ذکر کرتے اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، لوگ بولتے جمادی الاولیٰ، نہیں ہے، جماد الاولیٰ بولنا چاہیے۔ جمادی الاولیٰ وہ صحیح نہیں، جماد الاولیٰ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت سے 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی دن کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، اور اللہ نے بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء علیہم السلام وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح کی دعوت کا تذکرہ کرتا ہے، کتنے سال اپنے قوم میں رہے ہوں گے، عمر کتنی رہی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں ٹھہرے رہے۔ کیا کرے انہوں؟ 950 سال تک انہوں نے اپنے قوم کو توحید کا سبق پڑھایا، کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، کبھی سری، کبھی جہری، کبھی مردوں میں، عورتوں میں، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو بھی عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا مگر سمجھ نہ سکے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی جو زندگی گزری وہ کیسی تھی؟ صبر و شکر کے درمیان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وقت جو آتا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں ہمارے توجہ دلائی۔ آج کے نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں زبردستی وہ وقت جو ہے ضائع کرتا ہے۔ کیا ضائع کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں مطلب سفر میں، حضر میں، وائی فائی گھر میں ہے، کہیں تو بھی ہے، سفر پر نکلنے سے پہلے 3 گھنٹے کی انگلش فلم ڈاؤن لوڈ کر لیے، رات میں بس میں ٹرین میں سوار ہو گئے، پورے لائٹ آف کر دیے گئے، بس اس کو لے کے گھورتا رہتا ہے۔ کیا ہوگا حال؟ وقت بھی برباد، نہ تو سفر کی دعا کا آغاز کی دعا پڑھتا ہے، اور لوگ حضر میں نماز نہیں پڑھتے، سفر میں بھی دعا کا اہتمام نہیں کرتے، نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا وقت جو آتا ہے نا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کے پیر نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ وہ 5 جوابوں کا یا 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک سوال ہوگا تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی؟ اگر موبائل لے کے ہم نے اپنے زندگی کا غلط استعمال کیا تو کل بولیں گے کیا ہم نے موبائل میں زندگی گزاری؟ تو ہم پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلا، عمر تم نے کہاں کھپائی، اپنی جوانی کو تم نے کہاں لگایا؟ حالانکہ جوانی آ جاتی زندگی میں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کے مرحلے کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں یہ نوجوانی کے جو وقت ہوتا ہے نا اس کو مکمل طور پر کیا کرو؟ غنیمت جانو۔ اور یہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی اہم ہے، اس مرحلے میں کی جانے والی عبادت بندے کو کیا کرتی ہے؟ نوجوان کو عرش الہی کے سایہ کا مستحق بناتی ہے۔
لہٰذا ہم تیاری کریں. اب دنیا کی کسی عدالت میں کھڑے ہو کے تو جھوٹ بول کے بچ سکتے، مگر اللہ کی عدالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو تمہاری عمر کہاں گئی، تم نے اپنی نوجوانی کہاں گزاری، میں سمجھتا ہوں شاید اس کا کوئی جواب اگر نہیں ہوگا تو بڑی مشکل ہوگا اللہ کی عدالت میں. آئیے ہم اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں. وقت جو ہوتا ہے پرانے زمانے میں ماشاءاللہ وقت میں بڑی برکت تھی. کیسی برکت تھی ہم آگے بتائیں گے. عجیب ہوتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا طلاق کے مسئلے میں. جب وہ جیل میں اندر گئے تو ان کے ایک شاگرد ہیں ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ابن تیمیہ نے وقت میں ایسی برکت پائی ماشاءاللہ، صرف جیل کی زندگی میں انہوں نے 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے. تو شاید ہم اپنی زندگی میں 80 مرتبہ اب تک قرآن پڑھے نہیں پڑھے وہ ہم اپنا جائزہ لیں، لیکن 80 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، میں نے قرآن کا جو قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا، لہٰذا وقت ضائع کر دیا. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو پرانے زمانے میں وقتوں میں بڑی برکت تھی. اس دنیا میں سب سے بہترین زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد کس کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ. جیسا کہ اللہ کی نبی فرماتے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ کے سچے نبی کے کئی دلائل ہیں، ان دلائل میں وہ پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں بتائی. لہٰذا قیامت کی علامتیں اللہ کی نبی نے بہت بتائیں. اب قیامت کی علامتیں کتنی باقی ہیں، کتنے ہو چکی ہیں، لہٰذا 3 باتیں اس میں آپ کو یاد رکھیے. قیامت کی علامتوں کو علماء 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی وہ چھوٹی علامتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، مثال کے طور پر کیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ کا نبی بننا، آپ کا قیامت، آپ کا جو ہے وفات پا جانا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اب قیامت کی چھوٹی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں کیا ہوگا، وقت سے برکت اٹھنے سے کہا. اور قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ بیت المقدس بھی فتح ہوگا. جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا تبھی قیامت آئے گی. یہ 2 تقسیم ہو گئی. اور قیامت کی بڑی علامتیں جو آنے والی ہیں وہ قیامت کے قریب میں آئیں گی. کیسے ہوں گی؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، طبرانی کی روایت آتی ہے، اس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں عورتیں مالا پہنتی ہیں اپنے گلے میں، اگر اس کا دھاگا ٹوٹ گیا تو من کے کیسے گرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے من کے گرتے نا ویسے قیامت کی بڑی علامتیں مختصر وقت میں ہو جائیں گی. کہاں سے شروع ہوں گی؟ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے مہدی آئیں گے، دجال، عیسیٰ، فلاں فلاں فلاں. لہٰذا صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کبھی کبھی قیامت کی بڑی علامتوں یاد بھی کرتے تھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے قیامت کی بڑی علامتوں کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے ہی میں امت کی نجات ہے. آج دیکھو شکیل بن حنیف سیتامڑھی کا رہنے والا بولتا ہے میں عیسیٰ ہوں، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے عیسیٰ کہاں ہیں، دوسرے آسمان میں زندہ ہیں، قیامت کے قریب میں اتریں گے. یہ ہمیں نہیں سمجھتے. مہدی کے بارے میں دیکھو، مہدوی فرقہ الگ، اور اس کے بعد یہ شیعہ کے پاس مہدیہ منتظر الگ، اوریجنل مہدی ہمارے پاس. سب کے پاس جو مہدی پورا ڈپلیکیٹ مہدی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں آئیں گے، میرا ہی نام ہوگا، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے خاندان میں سے ہوں گے. آپ نے مکمل طور پر نام ذکر فرمایا. لہٰذا مسلم میں روایت آتی ہے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، اللہ کی نبی نے پوچھا اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. قیامت کو یاد کرنے، فکر آخرت کے لیے صحابہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے. آپ نے ان صحابہ سے کہا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات. آپ نے کہا صحابہ کی جماعت سن لو، جب تک قیامت کی بڑی علامتیں واضح نہیں ہوں، بڑی علامتیں قائم نہیں ہوں گی، جب تک جو ہے قیامت نہیں آئے گی. لہٰذا 10 علامتوں کا آنا یقینی ہے. جو قیامت کی جو چھوٹی علامتیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انہی میں سے ایک وقت یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری میں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. اچھا زمانہ قریب کا مطلب کیا ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، خادم رسول جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. کیسے قریب قریب ہوگا؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. دیکھو 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا. ایسا ہے؟ دیکھو 2025 کے کیلنڈر چھاپنے والوں کو پوچھو کہ کیسا گزرتا ہے، اور یہ وقت تیزی سے گزرتا. اگر پوچھنا چاہتے ہو تو خطبہ جمعہ دینے والوں کو پوچھو، خطبہ دے کر نہیں ہوتا پھر جمعہ آ جاتا.
اب رمضان کے لیے 100 دن ہیں. اب لوگ واٹس ایپ میں لکھ رہے ہیں 110 دن ہے, 100 دن ہے, 100 دن ہے. دیکھو ابھی رمضان گیا پھر رمضان آ گئے. اللہ اکبر, کیسا؟ تو اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا. اللہ اکبر, سال مہینے کی طرح گزرنا بولے تو مطلب کیا 360 دن 29 یا 30 دن کی طرح گزریں گے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا مہینہ جمعے کی طرح گزرے گا. یہ دوسرا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جمعہ ایک دن کی طرح گزرے گا, اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا, اور ایک گھنٹہ ایک چیز کو اگر ہم جو ہے کسی آگ میں ڈالے تو سوکھی چیز کیسے جلتی ویسے جلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ قیامت کے قریب میں وقت تیزی سے گزرے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کئی مطلب بتائے. علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی عمروں کو کم کر دے گا. آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے, تو کتنی عمر جیے ہوں گے ذرا اندازہ لگائیے آپ. پہلے کے لوگ لمبے لمبے بھی تھے. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں, ان میں سے بہت کم ہیں جو اس سے آگے بڑھنے والے ہیں. ہمارے محدث ہیں محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, تقریباً 80 سال جی, وہ حدیث کا کام کرتے بولتے تھے دیکھو یہ 60-70 سے بڑھنے والے بہت کم ہیں, ان میں سے میں بھی ایک ہوں. علامہ البانی اپنے بارے میں بتاتے تھے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس امت کی لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں. اچھا اب 70 سے اگر کوئی بڑھ گیا تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ اس محفل میں جتنے لوگ 40 سال کو پہنچ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ دعا بار بار پڑھتے رہیں. وہ دعا یہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور ایک جگہ سورہ احقاف میں سورہ نمل میں آئی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کی بھی عمر 40 سال ہو چکی ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا بار بار پڑھتے رہے, بار بار پڑھتے رہے. لہٰذا مطلب عمروں کا کم ہونا آپ دیکھتے ہیں, لیکن عمر اللہ نے کم کر دیا 60 اور 70. مگر ماشاءاللہ اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے اعمال بتائے, وہ اعمال کم وقت میں زیادہ ثواب پانے والے اعمال. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بازار میں گئے تو بازار میں جانے کی ایک دعا ہے, اگر آپ وہ دعا پڑھے تو ماشاءاللہ آپ کو کیا کہے ایک کتنی 10 ملین نیکیاں ملتی ہیں, الف حسنہ. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بندہ اگر نماز فجر پڑھا, وہیں بیٹھا رہا, سورج طلوع ہوا, چاش کی نماز پڑھا, تو آپ نے فرمایا اسے حج عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. جمعہ کا ثواب دیکھتے ہیں آپ, جمعہ بھی کیا ہے ایک وقت ہے نا, یہ وقت ویکلی ونس آتا ہے, مگر جمعہ کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. جمعہ کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اچھی بریانی کھانا اور میٹھا کھانا, پان کھانا, ٹھنڈا پینا, اور اس کے بعد جمعہ کے بعد سو گئے تو مغرب کو چھٹے لوگ. لہذا جمعہ جو آتا ہے وہ ہماری جسمانی تربیت کے لیے, روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. جب بھی جمعہ کا خطبہ یہ حدیث بولتا ہوں, حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو غسل کرتا ہے, وضو کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے اور جمعہ کو آتا ہے, قریب میں آ کر بیٹھتا ہے. ایک سنت یہ بھی ہے جمعہ کے دن قریب میں آ کر امام صاحب کو دیکھ کر خطبہ سننا. یہ سنت ہم چھوڑ دی ہیں, لیٹ سے آتے ہیں, اگر آئے تو بھی کنارے بیٹھ جاتے لوگ. یہ سب منافقین کی علامتیں ہیں. یہ جتنا آپ جمعہ میں آگے آتے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا آگے بھیجتا آپ کو. یہ روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, اللہ میں حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا آگے بیٹھا, کسی کو تکلیف نہیں ہے, نماز پڑھا, تو آپ فرماتے ہیں جمعہ کے دن مسجد کی طرف اٹھتے ہر قدم پر ماشاءاللہ 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ہے, اور جمعہ کے دن مسجد کی طرف اٹھتے ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے. 360 کو اگر ضرب دے تو کتنا ہوتا؟ 720. ہر قدم پر اتنا بڑا ثواب. ترمذی کا حدیث ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی کہتے ہیں جمعہ کی فضیلت سے متعلق اس سے افضل کوئی حدیث نہیں ہے. لہذا جمعہ کا جو وقت آتا ہے بڑا افضل وقت ہوتا ہے, لہذا ہم اس کی جو ہے مکمل طور پر اسے فائدہ اٹھائیں. اور اسی طریقے سے یہ وقت کے تیزی سے گزر جانے کا مطلب بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, وقت میں برکت ختم ہونا بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بے فائدہ کام زیادہ کریں گے, فساد زیادہ ہوگا, شر زیادہ ہوگا, خیر کم ہو جائے گا.
آپ ایک سال میں ہم اپنا جائزہ لیں، ایک سال تک ہم جو مثال کے طور پر محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں 360 دنوں میں سمجھتا ہوں ان اوقات میں اللہ کی اطاعت کم ہوتی ہے، نافرمانی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی میں دن آتے نا اس بارے میں ہمیں مطلب کیا ہے سوچنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں خیر زیادہ ہو، شر کم ہو۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، آج سے 700 سال پہلے، کتنے سال؟ 700 سال پہلے حدیث کی شرح لکھنے والے دو علماء ہیں، ایک کا نام ہے علامہ قرطبی اور ایک کا نام ہے علامہ ابن حجر، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ ماشاءاللہ 23 سال تک بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں۔ یہ دو علماء جب قیامت کی علامتوں کو بیان کرتے کرتے حدیث تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں وقت تیزی سے گزرے گا، آج سے 700 سال پہلے حدیث کی تشریح کرنے والے کہتے ہیں ہم نے اس قیامت کی علامت کو اپنے زمانے میں ہم نے دیکھا، آج سے 700 سال پہلے وقت سے برکت کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ علماء بتاتے اب کون سے سال میں ہیں ہم؟ ہجری کے 1440 پر 700 سال گزر گئے۔ اگر آج کے زمانے میں وہ علماء اگر ہوتے تو کیا بولتے، ذرا تصور کر کے دیکھیے، بات بہت اہم ہے۔ لہٰذا وقت کی تیزی سے جو گزرتی ہے نا اس کو ہمیں تاڑ لینا چاہیے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں حدیث سے آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک استعن باللہ ولا تعجز، لوگو اللہ سے مدد مانگو، ہار کر مت بیٹھو، جو بھی چیز تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے اس کو مکمل طور پر حاصل کرو۔ آج دیکھتے ہمارے بچوں کے پاس، نوجوان طبقہ ہے اس کے پاس ڈگری بھی ہے، ویکنسی بھی ہے، لیکن جاب نہیں مل رہا ہے۔ کیا سبب ہے؟ ڈگری ہے، ویکنسی بھی ہے، کام نہیں مل رہا ہے، خالی گھوم رہا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، گنڈوں کے ساتھ ان کا گھوم رہا ہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ سبب آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کا سبب ایک ہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہے۔ رزق کا تعلق عبادات سے بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں فرماتا ہے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، کیا ہے؟ اس پر جم جاؤ، ہم تم کو رزق دیتے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت 3 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کو عبادتوں سے جوڑ کر بتایا ہے کہ آج کا نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مضبوط ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ جب اس کا تعلق مسجد سے نہیں، جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے تو کیسے ملے گی چیز وہ؟ خصوصاً نماز فجر بہت اہم ہے، جس کی طرف مکمل طور پر صاحب علماء اشارہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلاف کے واقعات بھی ہم دیکھیں، آپ کو بتاؤں تو تعجب کریں گے، آج کل یہ چیزیں سوشل میڈیا جیسے ایک چیز معمولی نظر آتی ہے۔ حنبلی علماء میں ایک عالم دین تھے جن کا نام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے زندگی کیسے گزاری دیکھو، کہتے ہیں اپنے بارے میں اے اللہ جب تک تو لکھنے کے لیے مجھے جو ہے مطلب تو توفیق دے، میں لکھتا رہا، میں ان کا ہاتھ چھل ہو گیا تو کیا کرے؟ زبان سے بولنے لگے، اللہ سے بولتے اے اللہ میری جب زبان تب تک چلتی رہی جب تک تو توفیق دیا، میں ہاتھ بھی شل ہوا، یہاں فالج و لقوا ہوا، اس کے بعد کیا کرے؟ بیڈ پر پڑے رہ جاتے تھے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد بولتے تھے اے اللہ میں نے اپنی عمر کا کوئی حصہ ضائع نہیں کیا، میں جب لکھتا رہا، بولتا رہا، لیکن جب میں لیٹا رہا نا الحمدللہ اس وقت کو بھی میں نے اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو تیرے دین کے لیے استعمال کیا۔ میں یہ ایسے زندگی گزارنے والے عالم دین ہیں۔ آپ تصور کریں گے 800 والیم پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کتنے والیم؟ ابن حجر کی فتح الباری دیکھا تو اوپر نیچے ہو جاتے لوگ، صحیح ترغیب 2 حصوں میں ختم ہو جاتی، 800 جلدوں میں کتاب کتاب لکھا رہیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیا رہے گا ان کے اوقات میں۔ وہ کتاب کا نام بھی ہے کتاب الفنون۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے شاگرد وہ کہتے ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ بڑے بہترین مورخ، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، کہتے ہیں وہ ابن عقیل کی 800 والمز پر جو کتاب لکھی ہے وہ 800 جلدوں میں سے میں نے 400 جلدیں دیکھی۔ اللہ اکبر، کیا وقت میں برکت آئی ہوگی، اللہ اکبر۔ 400 جلدیں لکھنا معمولی ہے؟ ہمارے ائمہ کیا ہے مسجد میں 10 سال تک امامت کرتے، پورا قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے مساجد میں رمضان میں لوگ جو ہے کھڑتے نہیں ہیں، 10 پارے پڑھ کے 3 سال میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا بولے رمضان میں قاری اچھا بھی پڑھنا، بہترین پڑھنا، جلدی ختم بھی ہو جانا، کیسے ہوگا وہ؟
ایسے نہیں ہو سکتا نا. لہٰذا رمضان میں پورا قرآن سنو. ذرا پاؤں میں درد ہوا تو کل ہم بول سکتے نا اسلاف کیسے تھے. دیکھو نماز پڑھ کر ختم ہونے کے بعد پیر میں ورم آ جاتا, وہ پیر میں ہاتھ رکھ کر بولتے اے اللہ اس پیر کو میں نے تیری اطاعت کے لیے استعمال کیا, یہ پھول گیا یہ پھول گیا, لہٰذا تیرے لیے میں کیا نا, اے اللہ اس پر رحم کر تو, ایسا بولتے تھے اسلاف. لہٰذا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے, 2 قرآن پڑھتے تھے, جبریل سناتے تھے, بولتے لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا ہر سال 1 قرآن, مگر انتقال ہوا تو 2 سال. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کم از کم 2 قرآن پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس کہاں ہے, ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے. پاسپورٹ بنانے کے لیے کیوں میں گھنٹے کھڑ سکتے. اگر آپ لوگوں سے کہیں مسجد کی 3ری فلور میں دعوت ہے بولے تو چڑھنے تیار, 1st فلور میں کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہماری امت کا یہ حال ہے. تو لہٰذا یہ زندگی جو ملی ہے نا اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو پوری دنیا میں سب سے بہترین زندگی جینے والے, وقت کا صحیح استعمال کرنے والے کون ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روئے زمین پر سب سے بہترین جس نے زندگی گزاری وہ کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں نبی کی زندگی کی قسم کھاتا ہے. علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کی قسم بھی نہیں کھائی, موسیٰ کی زندگی کی قسم بھی نہیں کھائی, کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اور اب دیکھتے ہیں کیسے کیسے میں نے آپ ابن تیمیہ کی آپ کے سامنے مثال دی, جیل کی زندگی میں ماشاءاللہ 80 مرتبہ قرآن پڑھے, اور علم کو پھیلانے کا وہ جنون تھا ابن تیمیہ میں, وہ جیل کی دیواروں کو پورا لکھ کر بھرا دیا تھا ماشاءاللہ. ایسے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. اور اب دیکھیں ابن حجر کے بارے میں آتا ہے طبرانی کتاب حدیث کی, ظہر سے عصر تک ماشاءاللہ پوری کتاب پڑھ چکے ہیں. ابھی صالح اسیمی کے بارے میں ہم نے سنا, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ماشاءاللہ 1 مہینے میں پوری کتاب پڑھ لی. کیسے تھے ہمارے بچوں کا وقت کیسے گزرتا ہے. دیکھو آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے نا, بڑا ہونا بولے تو بچپن ہی سے کچھ علامتیں ہوتی ہیں اس کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ معلوم جانتے ہیں نا, بہترین, ان کے بغیر تو سلفیت ناقص ہے. ویسے عالم دین تھے وہ, جب چھوٹے تھے تو ان کے گھر والوں نے شاید ان کو بلایا تھا, آپ ذرا تقریب میں آئیے. ہمارے پاس بھی ہوتا نا, دعوت میں تیار ہو کر آنے جانے کے لیے کتنا ہم وقت نعوذ باللہ صرف کرتے ہیں. بنگلور کی ایک شخصیت ہیں شیخ نور الحسن مدنی, ماشاءاللہ اگر ان کو چھوڑے تو علماء کو پڑھا دیتے ہیں انہوں. کیسے بہترین معلوم, کبھی بھی کسی پروگرام میں نہیں جاتے, پروگرام میں جاتے نہیں, کوسے پوسٹر میں نام بھی آتا نہیں. ان کا کام تو ایسا ہے طلبہ کو پڑھانا. کلیت الحدیث بنگلور میں ہے, پڑھانے والے طلبہ بولتے روح روا کلیت الحدیث کے, گھنٹی ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے آ کر باہر کھڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایسے تو کیا ہے, ایسے علماء جب زندگی میں مطلب وقت لگاتے ہیں تو الحمدللہ مکمل طور پر لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھو ابن القیم رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے, وقت کیسے دیکھو وہ نکل کر بیت الخلاء کو جاتے رہتے. بیت الخلاء کو جاتے وقت کوئی وقت کو صحیح استعمال کرنے کے بارے میں سوچے گا, انہوں لوگوں کو بولتے لوگوں بیت الخلاء کو جا رہا ہوں میں, بیت الخلاء کے دروازے تک جانے کے لیے وقت ویسٹ ہوتا نا, اس کو بھی میں صحیح استعمال کروں گا. آج کہاں ہے ہمارے پاس وقت کو ضائع کرنے والے. وقت میں برکت جو آتی ہے نا, یہ صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے. ہمارے پاس شہروں میں دیکھیے, خصوصاً حیدرآباد وغیرہ کا جو علاقہ ہے, یہاں لوگ 11 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں, 12 بجے ناشتہ ہوتا ہے. اب عمر آباد میں دیکھیے ہم رہتے ہیں, وہاں صبح 7:30 بجے ناشتہ ہوتا ہے ہمارا, دوپہر میں کھانا 12 بجے ہوتا ہے, رات کا کھانا 7:30 بجے ہوتا ہے. عمر آباد میں 9:30 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے, سب سو جاتے ہیں. اب صبح 4:30 بجے پورے اٹھ جاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے زندگی. غیر مسلموں کو دیکھو, بومن کے ہوٹل ناشتے کے لیے کھلتے 3:30 بجے, ہمارے پاس 4 مینار کے پاس دکانیں کھلتے ہیں رات میں, دن میں 1 بجے, رات میں 10 تک. یہ وقت کو ایسا ضائع کریں گے, کھانے پینے کا جو وقت ہے, اور دعوتوں میں وقت کتنا برباد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی زینب کا ولیمہ فرمایا. صحابہ کھانا کھانے کے بعد لمبا بیٹھ گئے تو فرمایا, اے صحابہ اکرام کی جماعت, تم نبی کے گھر میں جا کر ولیمے کی دعوت کھا کر لمبا بیٹھ گئے نا, اس چیز نے نبی کو تکلیف دی, لہٰذا نبی تو تم کو یہ بول نہیں سکتا کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ. لہٰذا اللہ تعالیٰ تم کو بتاتا ہے کہ جیسے ہی کھانا ختم ہوا بغیر گفتگو کرے بغیر باہر آ جانا. میرے والد مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے, ہم دیکھتے تھے کسی دعوت میں نہیں جاتے تھے, صرف جاتے مسجد میں نکاح ہوتا, جہاں نکاح ہوتا سیدھے وہاں سے واپس آ جاتے. ایسے ہمارے پاس ولیمے کی دعوت کے بارے میں جتنا اوقات ہوتے ہیں, ولیمے سے پہلے گفتگو, ولیمے کے بعد گفتگو, اور رات میں 2:30 بجے نوشو کھانا کھاتا ہے. کیا ہوگا
اور جس دن شادی ہوتی اس دن تو دوسرے دن نماز فجر میں نوش و نظر نہیں آتا. یہ بات صحیح ہے. اب دیکھو حنظلہ رضی اللہ عنہ کو نئی شادی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں نکلنے کا اعلان فرمایا. انہوں کیا کرے, نئی نویلی دلہن تھی, نماز فجر پڑھے, واپس آئے اپنے گھر کو, اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے. اللہ کے نبی کا حکم تھا نکل جاؤ, نکلے. ان کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے نہانے کا موقع بھی نہیں ملا. اللہ اکبر. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی لاج رکھی, آسمان سے فرشتے آئے, ان کو غسل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بلا کر پوچھا کیا بات ہے یہ, تو کہنے لگے انہوں نے میرے سے ضرورت پوری کی تھی, غسل کرنے کا موقع نہیں ملا, ایسے ہی نکل گئے تھے. ایسے تھے ہمارے اسلاف, ایسے تھے ہمارے جو ہے صحابہ, دولہا بنتے بھی تھے, الحمدللہ اپنے وقت کا صحیح استغلال کرتے تھے. اب آئیے, وقت بھی کم ہے, وقت میں برکت کیوں ختم ہو جاتی وہ آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے بات یاد رکھیے, جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ وقت سے برکت چھین لیتا ہے. یہ سب سے پوائنٹ ہی ہے. وقت میں برکت کیوں نہیں, اللہ کی نافرمانی. رات پوری ہمارا نوجوان فلم دیکھتا, صبح سویرے انہیں کیا سمجھتا, میں نہا کے کپڑے پہن لے کے ٹوپی پہن لے کے جا کے اللہ کے سامنے میں دعا کر کے نماز فجر پڑھ لوں گا سوچتا, مگر رات بھر چونکہ اللہ کی نافرمانی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کرتا ہے, نماز فجر سے محروم کر دیتا ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا, ہے کوئی میرے سے پوچھنے والا, ہے کوئی میرے سے فریاد رسی کرنے والا, میں اس کے دامن کو بھر دوں, میں اس کو بخش دوں. ایسے وقت میں ہمارے پاس موبائل ہو تو, ایسے وقت میں نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی ہو رہا تو کیا کریں گے ہم. لہٰذا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, زندگی میں برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز, وقت میں برکت ختم ہونے کے اسباب میں گناہوں کا اپنا اثر. اب دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی. کیا تھی, انتقال کے وقت فاطمہ کی عمر صرف 22 سال کی ہے. ہمارے پاس لڑکی کی شاہ ہوتی 25 سال میں. اللہ اکبر. وہ 22 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اعزازات سے نہیں نوازا, کیا کیا عزتیں نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا, اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ. اللہ اکبر. اتنا بڑا اعزاز, 22 سال کی عمر میں اتنا بڑا اعزاز. اللہ کے نبی فرماتے حضرت فاطمہ سے پیدا ہونے والے 2 بچے, ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین رضی اللہ عنہما, کتنی عمر میں شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ یہ تمہارے دونوں بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ کی طاعت میں عمر لگتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, مختصر وقت میں کام لے لیتا ہے. میں کئی آپ کی مثالیں دیکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. بڑے بڑے علماء, سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ شاید 30 سال کی عمر میں اسلام لائے, وہ 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. بڑے بڑے علماء کو دیکھو, علامہ نووی کو دیکھو, کیسے کیسے تھے, نوجوانی میں چلے گئے مگر ماشاءاللہ جو خدمت کر کے گئے الحمدللہ آج تک دنیا ان کو یاد رکھتی ہے. اللہ کی نافرمانی سب سے پہلا. دوسرا ہے گناہوں کا اثر وقت میں برکت کے خاتمے کے اسباب میں. تیسرا ہے بری دوستی. آدمی جب اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ وقت میں برکت دیتا. آپ دیکھو صحابہ اکرام کو نبی کی صحبت میں رہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی برکت, اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ صحابہ کے دنوں میں برکتیں آئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو اہل حدیثوں میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, اگر بخاری کا حوالہ دے کر بولے تو بھی لوگ حدیث نمبر مانگتے ہیں. حدیث اگر کوئی بولے تو آپ سمجھ جانا صحیح ہے. بلکہ اب ایک عمل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اس کو اچھے انداز سے سنیے. ہمیں کتنے دن میں قرآن پڑھ لیتے اپنے زندگی میں؟ رمضان گیا اس کے بعد کون قرآن مکمل پڑھے دیکھیں گے؟ یہ 1-2 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب رمضان پھر آئے گا نا, اس وقت دھول جمع کی جائے گی, دھول کھجٹ جائے گی. نہیں پڑھتے, ایک صفحہ پڑھتے, 2500 میسج دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, وقت ہے. قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ پاتے. کیسے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, جانتے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے داماد. اللہ کے نبی نے ان کی جو ہے شادی کرائی تھی اپنے 2 بیٹیوں سے, ایک رقیہ اور دوسرے ام کلثوم رضی اللہ عنہما. ان کے بارے میں امین شنقیطی, ابن حجر, صنعانی اور علامہ البانی دی کئی علماء نے صحیح سند کے بیان کیا ہے. ذی الحجہ کے دن چل رہے تھے. کون سے دن؟ ذی الحجہ کے بڑے بابرکت دن. ان دنوں میں اللہ کے پاس عمل صالح جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے. ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, غور سے سنیے ایک لفظ, کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر 21 رکعت میں پورا قرآن پڑھے ہیں. اب یہ سنے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, شبینہ کے لیے استدلال کرتے ہیں.
ذرا سنیے اب ابن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیوں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا؟ اللہ کے نبی فرماتے 7 دن میں پڑھنا، 3 دن میں پڑھنا۔ اس کا جواب دیا علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن 3 دن جو کہا وہ عام وقتوں میں ہے، جب نیکیوں کا موسم آتا ہے ان موسموں میں اگر کوئی آدمی 1 دن میں 2 دن میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے افضل دنوں سے گزر رہے تھے حضرت عثمان، اور حضرت عثمان عربی زبان جانتے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، ان کی زبان بھی تیز چلتی تھی۔ آج حفاظ کو دیکھو، وہ آدھے پارے کی تلاوت کے واسطے دن بھر پڑھتے پھر بھی زبان چلتی نہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں جو بندہ جتنا قرآن پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو اتنا آسان کرتا، جتنا کم پڑھتا زبان الٹتی نہیں ہے۔ وہ قرآن بار بار پڑھتے تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت بھی دی، لہٰذا کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک رکعت میں انہوں نے پورا قرآن پڑھا، یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا شبینہ جو کرتے نا وہ کیوں ناجائز ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عثمان نے جو کیا وہ ان کا انفرادی عمل تھا، یہ شبینہ کا جو عمل ہے وہ اجتماعی عمل ہے، لہٰذا رمضان کے 20 دن پورا مارکیٹ میں ادھر ادھر پورا مطلب اپنے وقت گزار دے کے آخری عشرے میں کسی ہر دن میں 3 پارے پڑھ کو یا 3 دن میں پورا قرآن ختم کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط عمل ہے۔ لہٰذا وقت میں برکت جو ہے آتی ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح دوستوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں یہ کہا جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، اس مکالمہ میں ایک بات یہ ذکر کی، کہا ہم کیوں آئے جہنم میں، تو جہنمی بولتے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بےہودی کرتے تھے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو کتنا گپ شپ کرتے ہیں، آپس میں ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، اگر وہاں سے لڑکی گزرتی ہے تو کیسے لڑکی کو چھیڑتے ہیں، نعوذ باللہ یہ سب ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا بری دوستی سے نعوذ باللہ بندہ کیا ہوتا ہے اس کے وقت میں برکت چلے جاتی ہے۔ چوتھا سبب تنہائی کے گناہ، اللہ رحم فرمائے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے بچے 18 سال میں جو چیز جاننا وہ 1 سال میں جان لے رہے ہیں۔ بچوں کو بتاتے ہیں کھاتے وقت، افسوس ہوتا ہے میں یا خواتین بھی ہے بولنے مجھے شرم آتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ کیسے باہر آتا ہے وہ فوٹو 3 سال کی عمر میں بچہ دیکھتا ہے، کیا اثر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم اپنے بچوں کو چیزیں دے لیتے ہیں ان سے چھٹکارا پانے کے واسطے، شادی سے پہلے الگ الگ روم، وائی فائی، تباہی کا آلہ۔ تو کیا سوشل میڈیا کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا اس سے قرآن نہیں سن سکتے، بیان نہیں سن سکتے، چیزیں کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ جیسے پہاڑ کی نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو پھونک کے اڑا دے گا۔ بولے یا رسول اللہ کون اپنی امت کے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری امت کے لوگ، ہاں میری امت کے لوگ۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے نیک بنیں گے مگر تنہائی میں جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال بھی کر لیں گے۔ ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے ہیں مگر تنہائی میں نیک بننا یہ اصل ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنا اصل نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کر گناہ سے بچنا بہت اصل ہے۔ اسی طریقے سے وقت میں برکت ختم ہونے کے اسباب میں مقصد زندگی سے لا تعلقی ہے۔ ہم سوچتے ہمارے بچے چھوٹے ہیں نا، انہوں بڑے ہو کو اس کے بعد نوجوان ہو کو انہوں شادیاں ہوتی، ان کی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عمر کو چھپا دیا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا نوشت مر جاتا، کبھی ایسے بھی ہوتا دلہن جو ہے کرسی پر بیٹھے ایسے مر گئی، کیسے زندگی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا مقصد زندگی سے لا تعلقی اور لا یعنی چیزوں میں پڑ جانا، سوشل میڈیا کی وجہ سے لا یعنی اتنی چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ بیکار چیزوں سے گزر جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ سورہ مومن فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومن کیسے ہوتے ہیں؟ آخرت میں کامیاب ہونے والے بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ بیکار چیز کسے بولتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر انڈیا میں بیٹھ کر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد بن سلمان کو کیوں سعودی میں باقی رکھا ہے؟ انہیں وہاں باقی رہنے سے آپ کو اثر پڑ رہا ہے کیا بھی اثر نہیں پڑتا نا؟ یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اب نئے نئے رولز آ رہے ہیں وہ دیکھ کر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کانگریس کے کیوں نہیں آتی؟ انہیں کیوں آ جاتا، وہ کیوں آ جاتا؟ وہ سب بیکار چیزیں ہیں نا۔ بولتے دیکھو ایسی گفتگو جس کا دین میں دنیا میں آخرت میں فائدہ نہ ہو، ایسی چیز کو لا یعنی چیزیں کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں علامہ شوکانی رحمہ اللہ؟ سب سے جو لغو چیز شرک ہے، کفر ہے، ہر گناہ کا کام بیکار ہے۔ لہٰذا جس چیز کا دین دنیا میں آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا
اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہم کیا کیا پڑے رہتے ہیں, IPL کہاں آتا, وہ ٹیم کتنے ماری, وہ کہاں, اس میں پڑھتے ہیں بیکار چیزیں, کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی آدمی 6 بال میں 6 6 مارا تو ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے کیا؟ ہماری نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں بیکار چیزوں پڑے رہتے ہیں, یہ فائدہ کرنے. اگر آپ ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے, نہیں بول سکتے. دیکھو امیتابھ بچن وہ چلاتا ہے کروڑ کون بنے گا کروڑ پتی, اس میں جو ہے 4 آپشن دیتا ہے, تمہارا نبی کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر, پورے سوشل میڈیا کے سامنے ایک مسلمان آیا, اسے اپنے نبی کا نام نہیں بولنا سکا, انہیں بولتا ہے موسیٰ عیسیٰ, موسیٰ عیسیٰ. حالانکہ کافر کو پوچھ دو بولیں گے کہ اس امت کے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حال ہے امت کا. +2 میں پڑھنے والے بچوں کو پوچھو نبی کا نام بتاؤ, نبی رسول بولتا, محمد احمد بولنے سے نہیں آتا. حالانکہ سب ساری چیزیں جانتے ہیں. لہٰذا لغو چیزوں سے خود بچو, اپنی بیویوں کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, یہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں وقت میں برکت اٹھنے کے اسباب میں صلہ رحمی سے دور بھاگنا. صلہ رحمی تو آج ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. جب سے یہ فون آیا ہے صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اگر تم جو ہے مطلب پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے تو یاد رکھو یہی رشتہ داری تم کو پل صراط پر سے آسانی سے گزارے گی. اور جو آدمی رشتہ داری کو کاٹے گا, اس کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا, ایسا آدمی نعوذ باللہ کبھی جو ہے وہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر نہ پائے گا. اللہ کے نبی فرماتے اگر تم اپنے زندگی میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرنے کے 2 کیٹیگری ہیں. سب سے ہلکا یہ کیٹیگری یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو سلام کر کے اپنے ہونٹوں کو گیلا کر لو. مثال طور پر آپ گزرے, دائیں طرف خالہ کا گھر ہے, سلام کر لے تو کیا ہو گیا, کوئی حرج نہیں ہے. اور صلہ رحمی کا سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ کیا کرنا, وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا. اور اسلام نے صلہ رحمی کے لیے ایک بات یہ بتائی, مسلمان غیر مسلمان سلفی حنفی کچھ بھی نہیں دیکھا, اس میں ہر ایک کے ساتھ ماشاءاللہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں تمہارے والدین اگرچہ کافر بھی ہیں ان سے اچھا سلوک کرو. تو صلہ رحمی خطا رحمی کرنے سے اور وقت میں برکت اٹھنے کے اسباب میں ناشکری بھی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی میں 5 لاکھ روپے دیکھ کر رہتے, لوگوں کے سامنے بولتے آج تک 5,000 روپے دیکھے اجنی میں, اللہ ویسج کرلتا اسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ مال کو جمع کر کے رکھتی ہیں. اللہ کے نہیں بولتے ام سلمہ گن کر مت رکھو, اللہ تعالیٰ اگر تم تنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دینے میں تنگ کر دے گا. لہٰذا اسی لیے دنیا میں کس کو دیکھنا, اپنے سے نیچے کو دیکھنا, دنیا دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا. ہم اڈانی بھی امبانی کو اگر دیکھ لے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی مطلب نعمتوں پر شکر ادا کریں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ شکر اس لفظ میں شکر کیسے ٹپکتا ہے, دیکھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا. 3 نے, اے اللہ تیرا شکر ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پلایا. اور دیکھو گھر کی اس نعمت کا شکر ادا کر, تمام تعریفیں اس اللہ کا جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا. کبھی گھر کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کیے کیا؟ کبھی بس سٹینڈ میں بیٹھتے ہیں, کبھی کہیں فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھ کر سوتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذاب لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے میں تم کو زیادہ دوں گا, اگر تم ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا, میرا عذاب بہت سخت ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت پہ شکر ادا کرو. ایک بات یہ آپ سمجھیں کیا ہے بات, ہمارے اسلاف کے پاس نعمتیں کم تھی, جذبہ شکر زیادہ تھا. ہمارے پاس کیا ہے, نعمتیں زیادہ ہیں, جذبہ شکر کم ہے. ہمارے پاس کھانے پینے سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں ڈبو کے رکھا ہے. جب ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو ہوتا کیا, بچوں میں ناشکری آتی ہے. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے نا, دلیل ہے شاکر لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی شکر گزار, ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی شکر گزار. یہاں دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ. مگر ان کے گھر میں ایک ناشکری بہو آتی ہے, شکر کرنے والے پوری فیملی, مگر ایک بہو جو آتی ہے وہ ناشکری آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عورت یاد رکھو, بولو ایک نوجوان آیا تھا, سلام بول کے گھر کی دہلیز بدلو. گھر کی دہلیز کے بدلنے کا مطلب وہ ناشکری بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا تھا.
اور بیٹے سے بڑھ کر باپ کا اشارہ کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نماز فجر بیٹھ کر مسند احمد کی روایت کے مطابق براق پر بیٹھ کر شام سے مکہ آتے تھے، آ کر پوچھے بہو تمہارے پاس کیا ہے؟ بولی الحمدللہ۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کے دل کتنی خوشی ہوئی ہوگی، میں بھی شکر گزار، میری بیوی بھی شکر گزار، میرا بیٹا بھی شکر گزار۔ جب اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے، بولا الحمدللہ۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہمارے گھر میں آنے والی بہو شکر گزار ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں آنے والا داماد شکر گزار ہونا۔ اگر بہو اور داماد ناشکرے آ گئے، نعوذ باللہ، وقت میں برکت کا ختم ہو۔ اور ایک بات بھی آپ جانتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں بے برکتی کے اسباب میں قرآن کا نہ پڑھنا بھی ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت آتی ہے، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ وقت سے برکت چھین لیتا ہے۔ اب سوچتے ہوں گے وقت میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ یہ میری تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ وقت میں برکت کا سبب کیا ہے؟ آپ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں، یہ وقت میں برکت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سعود الشریم حفظہ اللہ کو، ماشاءاللہ سورہ کہف میں کتنی آیتیں، ماشاءاللہ 15-18 منٹ میں سورہ کہف پوری پڑھ لیتے ہیں۔ کیسی برکت ہے زندگی میں؟ لہٰذا وقت میں برکت میں اسباب کے لیے کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں نے اپنے زندگی میں جو بھی حدیث سنا اس پر عمل کرنے کی میں نے کوشش کی۔ سمجھتے نا کپنگ، سمجھتے نا پچنا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بلایا حجام بولے تو اس زمانے میں پچنا لگانے والے کو بولتے، پچنا لگانے کے بعد کیا کیے، اس کو 1 دینار دیے، بولے ماشاءاللہ ایک حدیث پر عمل ہو گیا۔ جو بھی حدیث سنتے اس پر عمل ہو جاتا، مگر بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پر مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ کون سی حدیث ذرا سن لیجئے۔ بتاتے ہیں علماء، سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالسلام شویر حفظہ اللہ کہتے ہیں امام محمد ایک حدیث پر عمل نہ کر سکے، وہ ام سلمہ کی حدیث، وہ کیا بولے تو جانور پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا تھا، وہ امام احمد سے نہ ہو سکا۔ ہم اپنی زندگی میں سوچیں کیا کیا عمل کرتے ہیں، کیسے کیسے عمل کرتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اب مثال کے طور پر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، ہاتھ پہلے رکھنا گھٹنے پہلے رکھنا اختلافی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو دونوں صحیح ہیں، اب اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہے حنابلہ کے پاس وہ آپ کیا کرو، 1 ہفتہ پہلے ہاتھ رکھو، 1 ہفتہ جو گھٹنے رکھو، عمل ختم ہو گیا۔ میں یہ دونوں کیوں صحیح بولے تو بعض اس کو سمجھ جائیں گے راہ دل بول یہ غلط ہے وہ غلط ہے، دلائل دونوں برابر ہیں، سب صحیح ہیں۔ کیا مطلب ہے، اگر آپ موٹے آدمی کو بولو ہاتھ پہلے رکھو تو رکھ پائے گا؟ وہ نہیں رکھ پائے گا۔ اسی لیے گھٹنے کو پہلے رکھنا بھی، اسی لیے دیکھیں گے یاسر الدوسری وغیرہ جب نماز پڑھاتے تو حنابلہ کے پاس گھٹنے پہلے رکھنا، اس لیے وہ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں، اہل حدیث ہاتھ پہلے رکھتے ہیں۔ اور اس طریقے دیکھیں اذانوں میں بھی آپ دیکھیں اہل حدیث مسجدوں میں جو اقامت ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہے، احناف کی مسجدوں میں جو اقامت ہوتی وہ بھی صحیح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذان کی طرح جو اقامت ہے کبھی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ عمر آباد میں الحمدللہ ہم مسجد میں دیکھتے کبھی کبھی طلبہ کیا کرتے ہیں اذان جیسی دے ویسی اقامت بولتے، وہ صحیح ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ اذان کی طرح جو اقامت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا اور اس کو کراہت کی نگاہوں سے دیکھنا یہ سنت کی توہین ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی اہل حدیث مسجدوں میں اذان کی طرح اقامت دینا چاہیے، حرج نہیں ہے، مگر یہ بات ہے احناف کی مسجد میں اہل حدیث مسجدوں کی اقامت کی طرح ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ مجھے خود معلوم ہے شاید 2016 کی بات تھی، میں بنگلور میں 10 سال رہا تو گھر کے بازو ایک مسجد ہے، مسجد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نماز مغرب میں اذان دینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد دیکھیں مودن صاحب کوئی بھی نہیں ہے وہاں، اب وہ نماز پڑھانے والے ایسے حنفی امام ہیں جن کے پورے بیٹے اہل حدیث ہیں، پورے بہو اہل حدیث ہیں، دور دور تک کوئی بھی نہیں، وہ اکیلے حنفی ہیں، اور ان کی بیوی بھی ماشاءاللہ اہل حدیث مسجد میں جمعہ کو سننے کے لیے، پورے بھاؤ پورے نواسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، پورے اہل السنہ والجماعہ میں، انہوں اکیلے حنفی ہیں۔ اب میں کھڑا ہوں، میرے بازو میرے استاد عبدالصمد عمری حفظہ اللہ بھی زندہ ہیں، تو اقامت بولنے کا موقع ہے تو میں کیا کیا، اقامت کلمات ایک مرتبہ بولا، میں بولے تو حرج کیا تھا،
لیکن احناف میں ضد ذرا زیادہ ہوتی نا، انہوں کیا کرے، نہیں وہ تمہارے مسلک کی اقامت بولے میں نماز نہیں پڑھاتا میں. اب کھڑے ہو گئے پورے ہنگامہ. اب میں دوبارہ دوہرا بھی نہیں سکتا. میرے بازو عبدالصمد عمری حفظہ اللہ کھڑے تھے. مولوی صاحب جو ہے ذرا نرم مزاج کے. اب یہ ہنگامہ ہونا کیوں ہے؟ اہل حدیث لوگ احناف کی مسجد میں کم جاتے ہیں، گئے تو بھی ہنگامہ ہوتا ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا احناف کی مسجدوں میں اہل حدیث چلے گئے تو مسجداں دھوتے تھے اٹھا کر کے، نعوذ باللہ من ذالک. وقت وہ تھا، لیکن آج اختلاف ختم ہو گیا. اب میرے بازو کھڑے ہوئے جو یہ ہمارے میرے استاد تھے نا، انہوں نے جب دو مرتبہ اذان کی طرح اقامت کو نماز آگے بڑھی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو خلیج حائل ہے نا، اس کو ہمیشہ مکمل طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور حدیث میں جب دونوں عمل آ گئے تو میں سمجھتا ہوں شاید دونوں عمل. رمضان میں بھی ہم بہت جھگڑ لیتے، وطر کی جو قنوت ہوتی قبل الرکوع پڑھنا بعد الرکوع پڑھنا. یو پی میں آپ دیکھتے 15 رمضان قبل الرکوع 15 رمضان بعد الرکوع، ختم ہو گیا. اور کبھی کبھی تو دعا چھوڑ دینا، سدے چھوڑ دے دعا، یہ بتانے کے لیے کہ لازم نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی اطاعت کرنے سے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے وقت میں برکت. صحابہ اکرام کو دیکھو ماشاءاللہ قدم قدم پر رسول اللہ کی اطاعت کرتے وقت میں برکت آ گئی. تیسری چیز توحید. توحید پرست زندگی میں اللہ بڑی برکت دیتا ہے. کیسے برکت دیتا؟ دیکھو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا نا آپ نے. آج سعودی عرب میں جو بھی توحید ہے وہ شیخ کی دعوت کا نتیجہ ہے. حالانکہ اس وقت میں دنیا میں الگ الگ لوگ جو ہے دعوت کا مطلب دعوت لے کر اٹھے، مگر محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا نا، وہ ان کی جو ہے دعوت کا پورا منہج ماشاءاللہ نبیوں کا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دیکھو آج سے 200 سال پہلے اٹھے، سلطنت عثمانیہ نے تو پوری قبروں کو پختہ بنا کے نعوذ باللہ انڈا کی طرح بنا دیا تھا، سب کو گرایا، توحید پرست بنایا بادشاہوں کو. آج آل سعود میں جو بھی توحید ہے ماشاءاللہ وہ عقید توحید کی برکت ہی ہے. آپ دیکھو ان کی زندگی میں اللہ نے ایسے برکت دی، پورے سعودی عرب کو ماشاءاللہ قبر پرستی سے، مزار پرستی سے ایسا ماشاءاللہ بنایا. آج پورے جزیرۃ العرب میں آپ دیکھنے چلے جاؤ، کہیں قبر آپ کو ایک بالش اوپر نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ہے. نہ مندر ہے نہ کچھ ہے. دبئی میں مندر ہے مگر سعودی عرب میں کہیں بھی الحمدللہ دیکھیں گے توحید پرست. لہذا جو توحید پرست ہوتا ہے الحمدللہ اس نہیں میں اللہ برکت دیتا ہے. اور قرآن سے پڑھنے میں برکت کیسا ہے یہ بات سن لیجئے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو جو آدمی 40 دن میں قرآن نہیں پڑھا انہیں غافل ہے. دن میں 7 دن میں قرآن ختم کرنا. قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ پوری 7 منزلیں ہیں. یہ صحابہ اکرام بنائے سوئی ہے. ہر دن جو ہے تقریباً فمی بشوقین بولتے اسے. سورہ فاتحہ سے ناس تک صاحب پڑھتے تھے، بلکہ صاحب بولتے یا رسول اللہ پڑھتوں میں. وہ عمر ابن عاص سے شاید انہوں اتنا قرآن پڑھتے تھے بوڑھے ہو گئے تو نظر نہیں آتا، بولتے تھے کاش رسول اللہ کے نسل عمل کتنا اچھا ہو جاتا. لہٰذا قرآن پڑھو پڑھاؤ. اور اب دیکھو علماء کی زندگی میں کیا برکت ہوتی ہے، حفاظ زندگی میں کیا برکت ہوتی ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو خود اور میں سب سے پہلے اپنے نفس کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھنے کا معمول بنا لو. ایک صفحہ ہی کیوں نہ صحیح. اس کے بعد آپ دیکھو آپ کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مکمل طور پر جو ہے آپ کی زندگی میں برکت دیتا ہے. اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی یہ بھی وقت میں برکت کا باعث ہے. رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اسلاف کی زندگیوں کے نقش قدم پر چلنا. ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی بڑا اچھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنا دیا ہے اور جو ہے شر کا لاک بنا دیا ہے. اور وقت کو ذرا منصوبہ بند طریقے سے گزارنا. مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا 24 گھنٹے کیسے گزارنا، ذرا پلاننگ کیجیے. آپ کب قرآن پڑھنا، کب دعائیں پڑھنا، کب اذکار پڑھنا. ماشاءاللہ مجھے تو جدہ میں صالح فوزان حفظہ اللہ کے بازو نماز پڑھنے کا موقع ملا. مجھے نماز فجر میں ایک جگہ پڑھ رہے تھے اس دن، ہم ماشاءاللہ ہم جا کے دیکھے شیخ نماز پڑھے. نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، وہ اوڑے ہوئے ہیں. میں جا کر دیکھا کون ہے، دیکھے تو صالح فوزان ہے. وہ زاد المستخنہ کتاب کا درس ہو رہا، وہ پڑھانے آئے ہوئے تھے جدہ. وہ ماشاءاللہ وہیں بیٹھے رہے، زبان چل رہی، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے سورت طلوع ہوا. سورت کے طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد کھڑے ہوئے، چاش کی نماز پڑھے، نہ چائے نہ بسکٹ نہ ورقے کچھ بھی نہیں، پانی پیے. اس کے بعد ماشاءاللہ 3 گھنٹے پڑھائے. اللہ اکبر. ایسی برکت ہوتی ہے وقتوں میں، کیسی برکت ہوتی ہے دیکھو. لہٰذا ہمیں کیا کرنا، وقت کے لیے منصوبہ بندی کرنا. اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ان کے ساتھ دوستی کرو. جو وقت کی ناقدری کرتا ایسے لوگوں سے بیٹھیں گے تو آپ کی عمر برباد ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا. مثال طور پر بولے الحمدللہ بولے تو اللہ کا میزان پورا بھر جاتا.
یہ چار کلمات آپ دیکھیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ بحمدہ مداد کلمات زینت عرشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کی بیوی جویریہ اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہے، جا کر واپس آئے تو بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ نے فرمایا جویریہ اتنا لمبا بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے، مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ آپ ان دو دعاؤں کا اہتمام کر لو تو اتنا لمبا بیٹھنے کے بجائے ماشاءاللہ مائکرو سیکنڈ میں آپ کو مکمل طور پر ثواب مل جائے گا۔ جمعہ آتا ہے، وقت کی قدر کیجیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ ہے تو پہلے اسٹیٹس پہ ان اللہ و ملائکتہ رکھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف کی تلاوت بھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو آپ اس کے لیے پلاننگ کیجیے، اللہ کا ذکر کرنے سے ماشاءاللہ زندگی میں برکت آتی ہے۔ اور آپ سورہ بقرہ کی تلاوت، وقت کی قدر و قیمت، اور خصوصاً نماز فجر کا جو وقت ہے نا اس کی پابندی کیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے امت میں صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صخر بن وداع رضی اللہ عنہ، وہ مالی حالت سے اچھے نہیں تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن لیا تو ماشاءاللہ کیا کرتے، نماز فجر کے بعد ماشاءاللہ تجارت کرتے، قافلے بھیجتے، ماشاءاللہ مدینے کے بڑے مالداروں میں سے ہو گئے۔ ابن القیم رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، سفر سے آئے تو بھی نماز فجر کے بعد کا جو بابرکت وقت ہے اس وقت کو برکت کو پانے کے بعد ہی ماشاءاللہ مکمل طور پر سو جاتے تھے۔ وقت کو ضائع کرنے والے امور سے بچنا، اور سب سے بڑھ کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے آپ کو بچاؤ۔ جسے بولتے ہیں نا، یہ جو فون ہے نا ضرورت ہے، اس کو سر پہ مت چڑھا لیجیے آپ۔ اگر سر پہ چڑھا لیے بہت مصیبت آتی ہے۔ ہر جگہ دیکھتے ہیں، مجلسوں میں بھی کوئی عزت نہیں، بلکہ ائمہ کو ہم نے دیکھا ممبر وہ میں کیا ہے وہ مطلب جانی ماس پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ایک عالم دین موبائل لے کر مطلب ممبر پر چڑھ جائے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفرہ کرتے رہتے ہیں، اچھا نہیں دکھتا۔ وہ ممبر کا کچھ مطلب اعزاز ہوتا نا، عزت ہوتی ہے نا، وہاں کھڑے ہو کر آپ بھی کرتے رہیں۔ اور نماز جمعہ کے بعد اعلانات اتنے آتے، کھڑے کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے اذکار پڑھنے کا بھی موقع نہیں، لوگوں کو دعائیں کرنے کا موقع بھی نہیں، اس طریقے سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے خود بچیں، اپنی عورتوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کم وقت میں زیادہ ثواب والے اعمال کریں۔ کیا کیا عمل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال بتائے، ان اعمال میں نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ کر اگر چاش کی نماز پڑھ کے اٹھا تو مکمل حج عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے آخری دو چیزیں ہیں، تقوی کی زندگی گزاری ہے۔ جب بندہ متقی ہوتا اللہ بڑی برکتیں دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لا کے تقوی کی زندگی گزارتے تو ہم کیا کرتے، ان پر رحمت کے اپنے دروازے کھول دیتے۔ لہٰذا علماء کی زندگی دیکھیں آپ، علماء کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 25 30۔ ماشاءاللہ ان کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں، گھر میں آنے والوں کو کھلاتے۔ بلکہ بعض علماء کے بارے میں ماشاءاللہ ہم نے یہ سنا، 1.5 لاکھ کمانے والوں کو 25,000 کمانے والا مطلب رخص دیتا ہے۔ یہ وقت میں برکت دیکھو، مؤذن کو ہم تنخواہ 10,000 دیتے ہیں، مگر ماشاءاللہ مہینہ بھر بھی اگر وہ ہسپتال لیں گے یا سب سے بڑا مالدار ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ بات ہے، تقوی کی زندگی جو بندہ گزارتا اللہ تعالیٰ پیسوں میں و اولاد میں بہت برکتیں دیتا ہے۔ کیسے زندگی تھی؟ اور آخری میں ہے نیک لوگوں سے دوستی۔ آپ نے فرمایا اللہ تصاحب الا مومنا، اے لوگو نیک لوگوں سے دوستی کرو۔ نیک لوگ دوستی کرنے کا مطلب کیا؟ دنیا میں فرشتے تو نہیں ملتے، لوگ کسی دوستی کرنا ہو تو اللہ سے لو لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ہر دن صحابہ کی زندگیاں پڑھو نا۔ صحابہ کیسے تھے، اسلاف کیسے تھے، ہمارے علماء کیسے تھے، ان کی زندگیاں پڑھیے آپ، کیسے کیسے ماشاءاللہ اپنے وقت کو صحیح وقت میں لگاتے تھے۔ لہٰذا نیک لوگوں کی دوستی میں رہنا، ان کے سیرتوں کو پڑھتے رہنے سے ماشاءاللہ وقت میں برکت آتی ہے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا تو زندگی کے جو اجزاء ہوتے ہیں اسی کو وقت کہتے ہیں۔ یہ وقت ایک مومن کے پاس سونے اور چاندی سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ ایک کہاوت ہے عربی کی، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے کہتے ہیں، الوقت کالسیف ان لم تقطعه فانه يقطعك۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گی۔ لہٰذا وقت جو ہوتا ہے نا یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، گیا وقت پھر واپس نہیں آتا۔ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہمیں اپنے زندگی سے دور ہوتے ہوئے موت سے قریب ہو رہے ہیں۔
خبر کے قریب ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ جو برتھ ڈے مناتے یہ بھی وقت کو ضائع کرنے کی طرح ہی ہے. یہ برتھ ڈے 25 دسمبر سے آیا اور ہمارے ویسٹرن کلچر میں اور عیسائی مشنریوں میں پڑھنے والوں میں بہت آیا. اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہم برتھ ڈے منا کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہے. لہٰذا قیامت میں جا کر یہ کہنا اے اللہ دنیا میں دوبارہ لوٹا ہم عمل کر کے آئیں گے، ہو نہیں گئے. یہ بات یاد ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل ہے. لہٰذا اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو، اور جب بھی سجدہ کرتے نہ تصور کرو یہ میرے زندگی کا آخری سجدہ ہے. یہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. یہی تو تھا خبیب رضی اللہ عنہ کا. جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو پوچھے خبیب کیا چاہیے؟ بولے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بیوی سے ملنا، بچوں سے بات کرنا، کچھ خواہش نہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط تھا، اور جانے سے پہلے جہاں جہاں بال آتے پورا بلیٹ سے نکل لے، چونکہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اس کے بعد کیا کریے؟ 2 رکعت نماز پڑھے، جلدی جلدی نماز پڑھے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد دشمن سے بولے خبیب نماز پڑھ لی؟ ہاں. بولے دشمنوں کو بولے دل تو چاہ رہا تھا کہ زندگی کی آخری نماز تھی لمبی کروں میں، مگر میں نے اس کو مختصر اس لیے کیا کہ تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے تھے ہمارے اسلاف. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے وقت میں برکت آئے، وہ کام کرنا ہوگا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اسلاف کی زندگیاں دیکھ کر ہمیں بھی ان سے عبرت لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت سے برکت چھیننے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے. وقت میں برکت کے جتنے اسباب میں نے بیان کیے سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. میں مسجد تقی الدین کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام سامعین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا لمبا وقت بیٹھ کر آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں جمع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علمی مجالس میں ربانی علماء کے مجلسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید و سنت پر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے بدعت و خرافات، ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ زندوں کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مردوں کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زندگیوں میں نمازوں کی پابندی کرنے، فرائض کی، تطوعات کی اور سنن نوافل کی پابندی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.